السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے اور حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جن اداروں پہ ہمیں انحصار تھا، آج ان اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ آج معیشت کو بہتر کرنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، آج لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، آج جو ہے مسائل حل کرنے کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، فیول پہ پیٹرول ڈیزل اس پہ 30 روپے 2 دفعہ بڑھ چکے ہیں شہزاد صاحب، 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھ جائیں تو ہم سمجھ رہے تھے شاید قیامت آ جائے۔ پہلے 1 روپے بڑھتا تھا قیامت آ جاتی تھی، لیکن اب شاید قیامت بھی ہم سے جو ہے وہ ڈر ناراض رہی ہو ہے کہ سمجھے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کر پاتے۔ تو ہم شہزاد صاحب احتجاج میں تو جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب اس تباہی پہ چلو جو خوشحال گھرانے ہیں، لیکن سب تو خوشحال نہیں ہے نا، غریب گھرانے بھی ہیں، ان کے لیے کون بات کرے گا، کون لڑے گا، کیونکہ ساری جماعتیں سب مطمئن ہیں بالکل۔ دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب، یہ اس میں سیاستدانوں سے زیادہ قصور جو ہے وہ ہمارے عوام کا ہے۔ اچھا، اب جو بات ہو رہی ہے کہ بھی لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، لیکن لوگ اگر سڑکوں پہ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے یہاں ڈٹائی اتنی بڑھ گئی ہے، اس لیول پہ بڑھ گئی ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور اس کو اکثریت حاصل تھی، اس کی اکثریت ختم کی گئی اور پھر ایک جو ہے اقلیت کو مسلط کیا گیا، اور وہ اقلیت بھی اس وقت 1 ووٹ سے مسلط ہے۔ اور اگر کوئی وزیر اعظم کو یہ کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ عمران خان کی حکومت کو اللیگل بولتے تھے، سلیکٹڈ بولتے تھے، کٹ پتلی کہتے تھے۔ یہ حکومت تو ہر صورت میں اللیگل ہے کیونکہ اس کو اکثریت حاصل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو سڑکوں پہ آنا چاہیے، اور آپ اور ہم بیٹھ کے عوام کو بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صاحب عوام تو بہت اچھے ہیں، سیاستدان خراب ہیں، لیکن یہ کہ اب میں یہ کہنے میں مجبور ہوں کہ قصور سب کا ہی ہے، صرف سیاستدانوں کا نہیں، عوام کا بھی قصور ہے۔ شہزاد صاحب، اربوں روپے کی سبسڈی، کیا اس ملک کو ہم ان سادہ بسوں میں سفر نہیں کر سکتے؟ ہم قرضہ لے کے موٹر وے بنائیں، ہم ماس ٹرانزٹ قرضہ لے کے بنائیں اور پھر اس قرضے پہ سبسڈی دی جائے۔ سبسڈی دینے کے بعد جو ہے جناب قرض دار ہم رہیں گے اور ہمارے اوپر بوجھ بڑھتا رہے گا اور معیشت اسی طرح تباہ ہوتی رہے گی۔ تو ہم جس میں سفر کرنے کے قابل ہیں اسی پہ کیوں نہ کریں؟ ہم دیکھیں آہستہ آہستہ ترقی کریں، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم خود موٹر وے بنائیں، ہمارے پاس اپنی جیب سے بنائیں اور جتنی بنا سکتے بنائیں۔ آج وہ موٹرز وے ہمارے کس کام آ رہے ہیں؟ آج وہ ایئرپورٹ جو ہے، اب اسلام آباد میں ایک ایئرپورٹ تھا، ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دوسرا ایئرپورٹ بنایا، سمجھے۔ کراچی میں ایک ایئرپورٹ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ملکوں کو اپنی پلاننگ خود کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ اب آپ اٹھا کے ہر کسی کو کبھی اداروں کو ذمہ دار قرار دے دیں، کبھی کس کو ذمہ دار قرار دے دیں، تو ایسے معاملات تو دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتے، سمجھے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں ایٹمی قوت کو تباہ کرنے کی، اب بات ہو رہی ہے شہزاد صاحب کہ ایٹمی طاقت جو ہے نا، جب آپ قرض دار ہو جائیں گے تو یہ آپ سے ایٹمی اثاثے جو ہے وہ تو اس سے محروم کر دیا جائے گا آپ کو۔ تو قوم کو ڈرانے کے علاوہ کچھ آپ کے پاس محروم نہیں کریں گے، وہ گروی رکھ لیں گے، وہ کہیں گے جی یہ گروی رکھوا دیں ہمارے پاس، یا کوئی ایک ایشورنس دے دیں۔ خیر، دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمیں ایک غریب ملک کے طور پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ عیاشیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیول کی نہیں ہیں۔ اچھا، پہلی چیز یہ۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ریلوے کو دیکھیں، آج تک ایک نیا ریلوے اسٹیشن نہیں بنایا، آج تک کسی ریلوے اسٹیشن کا کوئی ایک کمرہ نہیں بنایا، جو ان کے جو وہ سگنل ہوتے ہیں، سگنل روم نہیں بنایا۔ اچھا، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ترقی کی۔ 75 سال میں آپ ایک ریلوے اسٹیشن نہیں بنا سکے، بلکہ پوری ریلوے کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا، اسٹیل مل کا بیڑا غرق کر دیا، پی این ایس سی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کون سا ادارہ بچا جو
PTCL کا بیڑا غرق کر دیا. کون سا ادارہ ہے جو بچا ہے ان کی دسترس سے؟ اور یہ سب دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ PTCL کی اربوں روپے کی جائیدادیں نہیں ہیں, کھربوں روپے کی ہیں. یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ان کی IIH چندی گڑھ روڈ پہ انہوں نے اس کو ایکسائز پولیس کو کرائے پہ دی ہوئی ہے. یہ کھربوں روپے کی جگہ ہے. یہاں پہ ایک فلیٹ 10-10 15-15 کروڑ روپے کا ہے. اسی طرح کے الیکٹرک کی ہے, کے الیکٹرک کی بھی ہے. دفاتر ہیں. آپ نے اثاثے ٹکوں میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ضائع کر دیے, اور یہ یعنی کہ سیاست دانوں نے اور یہ مافیا نے یہ جو گرین لائن کا آپ روٹ بنا رہے ہیں, یہ ایک روٹ پہ بنا رہے ہیں. آپ ایک روٹ پہ آپ نے یعنی کہ کوئی 50 ارب روپے خرچ کر دیے. یہ جو بنے گا کیماڑی تک تو اس پہ 50 ارب روپے خرچ ہوں گے. اب یہ 50 ارب روپے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ 50 ارب روپے سے اگر بڑی بسیں آپ لائیں تو پورے ملک کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور وہ ہر گلی ہر سڑک پہ چل سکتی ہیں. آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ روٹ بنا کر اس میں سے اپنا کک بیک لے کے کمیشن لے کے اس کو وہ فال کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے قرضے سے آپ نے بنا لیا, پھر آپ کو اس پہ سبسڈی دینی ہے. آج آپ کے پاس جو ہے بجلی گھر جو ہیں جو آپ نے بنائے ہیں, کیا وہ آپ چلا پا رہے ہیں؟ ملک میں لوڈ شیڈنگ آپ ختم کر پا رہے ہیں؟ کسی ایک آپ جو ہے فارن فنڈنگ اس پروجیکٹ میں اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں تو اس کا نام بتائیں کہ ہاں بھائی اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. سمجھے؟ PIA آپ دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہے, کوئی ادارہ نہیں چل پا رہا. کوئی آپ بات یہ کہ شہزاد صاحب کچرا اٹھانے کی بات چائنا سے خدمات حاصل کی گئی ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اچھا بھائی چائنیز کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے تھے کوئی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے, اور وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ ہی اٹھا رہے ہیں گاڑیوں سے وہ, لیکن وہ پیسے چائنا کو پے کر رہے ہیں, وہاں سے کک بیک لے رہے ہیں. سمجھے؟ تو یہ سارا ملک جس طرف لے جایا جا رہا ہے, ساری مشینری آپ کی ہے, گاڑیاں آپ کی ہیں, لوگ آپ کے ہیں, مین پاور آپ کی ہے, جو جتنے مزدور ہیں وہ آپ کے ہیں. تو وہ چائنا پھر کہاں ہے یہ بتائیں نا. کہیں نہیں. اور چائنا نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ آپ نے اس ملک کو بالکل تباہ برباد کر دیا. بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں اس ملک کے رہنے والوں کو کسی یعنی کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. اب دیکھیں نا, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی پڑا ہے. اب بھائی خزانہ خالی پڑا ہے تو اپنی 28 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان پیسے سارے خرچ کر کے چلا گیا, تو یہ 28 یہ 2 مرتبہ 28 ارب روپے کی سبسڈی آپ نے کہاں سے دی ہے؟ 147 کروڑ کے وزیر اعظم صاحب نے اشتہار دیے 15 دن میں, اور اپنے ان کے دورہ امریکہ کی خوشخبری کے طور پہ جو انہیں اشتہارات اخبارات کو دیے تو وہ کوئی 47 کروڑ کے پہ آپ خبریں کام وہ یہی دکھانے کے بار لیے ایسوسیشنوں کو 20 کروڑ روپے آپ گرانٹ دے رہے ہیں, کسی کو 50 کروڑ روپے گرانٹ دے رہے ہیں. یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں. دیکھیں جب تک یہ کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا کہ جو بھی آگے بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جہاں جاتا ہے وہ پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے کہ جس ٹھٹا میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنے گا. اربوں روپے کے تھر کے لیے وہ چل رہے ہیں کہ تھر کول کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے سندھ میں رہنے والے ہیں, اب انہوں نے تھر کے علاقے کو اتنا ڈیولپ کر دیا ہے, تمام سہولیات دے دی ہیں کہ اب بیریا کے بجائے اچھے ادھر جانے کے بجائے تھر کی طرف تمام لوگ جو ہے نقل مکانی کریں, اور تاکہ وہاں تھر میں جو خوشحالی آئی ہے اس خوشحالی کا فائدہ ہو سب کو. اور سندھ حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ سب نکلیں اسی طرف اور اس بحران سے بچیں. تو شہزاد صاحب اس ملک میں جو ہے میں آپ اب ہر آدمی بس میں تبصرہ کرتا ہوا روتا ہوا جاتا ہے کہ کیا ہوگا کیا بنے گا, کچھ بنتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا, کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو جو ہے مشکلات سے نکال دے, اور ہمارے اداروں کو مستحکم کر, اور ہمارے اداروں پہ کوئی اس طرح کی تنقید ہے جس طرح آج کھل کے بات کر رہے ہیں. حالات تو بہتر ہو جائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو کردار کشی کر رہے ہیں وہ خود بھی اپنا کردار دیکھ لیں کہ ان کا کردار کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے, اور وہ کس طرح آئے ہیں اور کس طرح گئے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. یہ کون دیکھے گا؟ یہ عوام دیکھے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.